بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 21 ستمبر اور ہفتے کی شام ہے اور آج ایک ہی خبر ہے پاکستان کے اندر، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا لاہور کانا کے مقام کے اوپر جلسہ۔ اگرچہ پاکستان تحریک انصاف نے بینڈ باجا اور بارات کے ساتھ اپنا یہ بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن جہاں تک عوام کا رسپانس تھا، زندہ دلان لاہور نے بڑے زندہ دلی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اس جلسے کا خیر مقدم کیا اور بھرپور شرکت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے دیگر شہروں سے بھی اور خیبر پختونخوا سے بھی عوام کی بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی۔ لیکن پنجاب کی روایات کے برعکس جو عوامی روایات ہیں، جو اخلاقی یا جو آپ ثقافتی روایات ہیں پنجاب کی، اس کے برعکس جو پنجاب کی سرکار ہے اس نے اپنے ماضی کی روایات کا جو ہے عکاسی کرتے ہوئے کچھ ایسے اقدامات کیے جہاں ایک طرف پہلے جلسے کی رکاوٹیں پیدا کی جا رہی تھیں، وہاں پہ جگہ جگہ ناکے لگائے جا رہے تھے، کنٹینر لگائے جا رہے تھے۔ کانا کے چاروں اطراف کے اوپر اگر آپ روڈ کو گوگل میپ کے اوپر جا کے سرچ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر روڈ جو ہے کہ اس کو کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا تھا، اور حتیٰ کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور جب لاہور پہنچے تو وہاں پر بھی ان کے قافلے کو روکا گیا اور آگے راستہ بند تھا، اور پھر ان کو عمر ایوب جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے ساتھ جو ہے کہ پیدل سفر کر کے روانہ ہونا پڑا۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف، اور دوسری طرف جو ہے کہ پھر جلسہ گاہ میں عین شام کو 6 بجے کے بعد جو ہے کہ بجلی کاٹ دی گئی، پولیس جو ہے وہ سٹیج پہ پہنچ گئی، سٹیج پہ جتنے بھی قائدین تھے ان کو وہاں سے اتارا گیا کہ جناب آپ کے ساتھ جو طے شدہ ٹائم تھا وہ مکمل ہو چکا، اب آپ کو مزید جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جلسہ گاہ میں تمام جگہوں کے اوپر لائٹیں بند کر دی گئیں، اور لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں آخری اطلاعات تک جو ہے کہ عوام کی جانب سے کسی غم و غصے کا اظہار نہیں کیا گیا۔ جو سیاسی قائدین تھے سٹیج کے اوپر، انہوں نے کسی پولیس والے کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کے اوپر جو ہے کہ کوئی تشدد نہیں کیا جس قسم کے مقدمے بنتے ہیں کہ پستول چھین لی، کلاشن کوف تان لی، ڈنڈوں سے حملہ کر دیا۔ یہ ساری کارروائی لگتا یہ تھا، دکھائی یہ دیتا ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی خدشے کا اظہار کیا تھا کہ شاید یہ پنجاب کی حکومت جو ہے کہ وہ کچھ اس قسم کے اقدامات کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں ایک نیا نو میں کریٹ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے خلاف ایک نیا کریک ڈاؤن کیا جائے اور نئے مقدمات قائم کیے جائیں، یا نئے دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے جائیں، نئے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور حتیٰ کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کی طرف بھی جو ہے کہ پیش قدمی کی جا سکے۔ یہ عزائم کچھ دنوں سے حکومتی صفوں کے اندر نظر آ رہے تھے، لیکن دوسری طرف جو ہے کہ عین اس وقت کے اوپر جب پنجاب حکومت کی ترجمان عظمیٰ بخاری صاحبہ جو وزیر اطلاعات بھی ہیں پنجاب کی، وہ ٹی وی میڈیا کے اوپر، تمام مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھی جب پریس کانفرنس کر رہی تھی اور یہ اعلان کر رہی تھی کہ جی پورے پنجاب نے پاکستان تحریک انصاف کی کال کو مسترد کر دیا ہے، اور اس جلسے کے اندر صرف اور صرف جو ہے کہ ان کے اعلان کے مطابق 3000 لوگوں نے شرکت کی۔ عین اسی وقت جب جیو اور پی ٹی وی کو ہم اگر دیکھیں، دو بڑے، ایک ریاستی چینل اور ایک پرائیویٹ میڈیا کے اندر سب سے بڑا چینل ہے جیو ہے، ان دونوں کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو جیو پہ اوپر 450 لوگ بھی عظمیٰ صاحبہ کی جو ہے پریس کانفرنس نہیں دیکھ رہے تھے، اور پی ٹی وی کے اوپر 100 سے بھی کم لوگ تھے، 80-81 لوگ جو ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے۔ تو آلموسٹ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 550 لوگ جو ہے کہ ان کی بات کو سن رہے تھے، اور عین اسی وقت پی ٹی آئی کا اپنا جو سوشل میڈیا ہے اور انہوں نے جو اپنی فیڈ دی ہوئی تھی اس کے اوپر 1 لاکھ سے زائد افراد جو ہے کہ ان کی سٹریمنگ دیکھ رہے تھے، اور پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹی کو ان کے یوٹیوب چینلز کے اوپر دیکھ رہے تھے۔ تو یہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کی بات کے اندر یا دعوے کے اندر کتنا وزن تھا۔ اب معاملہ جو ہے کہ صرف یہاں تک نہیں رکا، بات یہ ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی کا جو یہ جلسہ تھا میرے خیال کے مطابق جو ہے کہ اور بہت سے اور جو غیر جانبدار مبصرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ کامیاب ترین جلسوں میں سے ایک جلسہ تھا، اور شاید اس میں جو ہے کہ مینار پاکستان سے زیادہ بڑا اجتماع جو ہے یہاں پہ اکٹھا ہو رہا تھا، اور اگرچہ کیونکہ اس کو بہت کم وقت دیا گیا، کل رات کو اس کا اعلان کیا گیا اس مقام کا، اور صبح تک وہاں پہ کوئی انتظام نہیں کرنے دیے گئے، اور 11 بجے کے بعد جا کے جو ہے وہاں پہ سٹیج پہ یہ ساری چیزیں جو ہے کچھ لگائی گئیں۔ لائٹنگ بھی اس طرح سے نہیں کی جا سکی یہاں پہ انتظام جس طرح سے ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود اتنے مختصر وقت میں
اتنی بڑی تعداد کا یہاں پہ پہنچنا، اور ابھی قافلے جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر، شاہراہوں کے اوپر تھے، کیونکہ لاہور کو چاروں طرف سے بند کیا گیا تھا اور تمام روڈز کو بند کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود جو ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں پہنچ جانا اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ لاہور کا کوئی محلہ، کوئی آبادی، کوئی کالونی ایسی نہیں ہے جہاں پہ 9 مئی کے بعد لوگوں کے خلاف مقدمات نہ قائم کیے گئے ہوں، لوگوں کے خلاف جو ہے کہ گرفتاریاں نہ کی گئی ہوں، لوگوں کے خلاف جو ظلم اور جبر نہ کیا گیا ہو۔ یہ بے شمار ایسے واقعات آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اس کے باوجود لاہور میں، اگرچہ عظمیٰ بخاری صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ آج میں نے لاہور کا وزٹ کیا اور لاہور میں جو ہے کہ وہ سنسان دکھائی دیا، کہ شاید لاہور والے جو ہیں کہ وہ اس لیے سنسان سڑکیں ان کو ان علاقوں میں شاید گئی ہوں گی کہ جہاں لوگ جو ہے کہ وہ کانا کی طرف چلے گئے ہوں گے۔ اور دوسرا بڑی دلچسپ تبصرے بھی کیے لوگوں نے آج کے، لاہوری پہلی دفعہ جو ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح سیدھا راستہ بتا رہے تھے، ورنہ لاہوریوں کے بارے میں ہے جی کہ وہ پوچھیں آپ لاہور مینار پاکستان کا ایڈریس اور بتاتے آپ کو جو ہے کہ وہ دوسرے قذافی اسٹیڈیم کی طرف بھیج دیتے ہیں، کہ عموماً لاہوریوں کے بارے میں یہ تبصرہ کیا جاتا ہے، لیکن کہا جا رہا تھا کہ آج پہلی بار لاہور کے اندر لوگ جو ہیں کہ وہ سیدھا راستہ بتا رہے تھے، اور کانا کا راستہ جو ہے کہ کسی کو مشکل پیش نہیں آ رہی تھی، لیکن جگہ جگہ کنٹینر لگائے گئے اور یہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ ان سارے حالات کے اندر جو ہے کہ اگر ہم 2-3 واقعات ہمیں ماضی کی سیاسی تاریخ میں، ایک 90 کی دہائی کے اندر نواز شریف صاحب بالکل محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ وہی سلوک کیا کرتے تھے جو اب ان کی صاحبزادی جو ہیں علی امین گنڈا پور کے ساتھ کر رہی ہیں، اور اس وقت ان کی ایئرپورٹ کے اوپر آنا، وزیر اعظم کا، چیف منسٹر کا جانا، نہیں ان کو ریسیو کرنا، ان کے اعزاز میں تقریب نہیں، ان سے ملاقات نہیں کرنی، ان کے خلاف نفرت اور تعصب کے ایک پہاڑ کھڑے کیے گئے اسلامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم سے، اور اس میں بھی بدقسمتی سے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ یا سیکیورٹی انٹیلیجنس کے لوگ تھے، ان سب کی آشیرواد حاصل تھی نواز شریف صاحب کو، اسلامی جمہوری اتحاد کو، اور پھر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر وہ کیس ثابت بھی ہوا، جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ہیں، ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے، لیکن بدقسمتی سے وہ کارروائی نہیں کی گئی، تو وہ ایک یاد دلائی گئی۔ دوسری طرف جو ہے کہ ہمیں ابھی ریسنٹ پاس کے اندر اس میں عمران خان کے دور حکومت میں حمزہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، یہ جو کیسز تھے منی لانڈرنگ کے اور اس قسم کے احتساب عدالتوں کے اندر، آپ کو یاد ہوگا وہ ایک جگہ پیش ہوئے تھے، اور ایک پولیس افسر نے ان کو جو ہے کہ ایسے ہاتھ لگایا تھا صرف ان کے کندھے پر ان کو آگے کرنے کے لیے، تو انہوں نے ان کو جس طریقے سے ڈیل کیا تھا اور جس طریقے سے ان سے گفتگو کی تھی اور جس طرح سے انگلی دکھا کے ان کو روکا تھا، آج جو ہے کہ بالکل ویسا ہی ایکسپیکٹ کر رہی تھی نون لیگ کی حکومت کہ اگر جب یہ لائٹیں بند کی جائیں گی، جلسہ گاہ کی منقطع کر دیا جائے گا، لیڈرز کو سٹیج سے نیچے اتار دیا جائے گا، تو جواب کے اندر ویسا ہی سلوک ہمارے ساتھ کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ ہم نیا ایک محاذ بنائیں گے۔ لیکن اس عمل نے دو چیزیں، اس جلسے نے 2 چیزوں کو اسٹیبلش کیا۔ نمبر 1 یہ کہ تحریک انصاف کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ فسادی، انتشاری یا دہشت گرد جماعت ہے، اس کو انہوں نے بالکل اس بیانیے کو جھوٹا، بالکل زمین بوس کر کے دفن کر کے رکھ دیا ہے، کہ اگر وہ آج آپ ایک اتنے ہزاروں کا مجمع ہو، آپ ان کی لائٹ کاٹ دیں، آپ ان کے لیڈروں کو سٹیج سے نیچے اتار دیں، اور اس کے بعد بھی اگر وہ آپ کو کوئی انگلی بھی نہیں اٹھاتا، کوئی آپ کو انگلی بھی نہیں لگاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ہیں کہ پرامن ہیں اور اپنے جمہوری آئینی اور سیاسی حقوق پر ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں، اور وہ اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اس بیانیے کو بھی جو بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور حکومت نے بھی اور تمام سیاسی جماعتوں نے جو حکومت کے اندر ہیں پچھلے 1 سال سے اپنایا ہوا ہے، اس کو زمین بوس کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر اس جلسے نے ایک چیز اور بھی اسٹیبلش کی ہے کہ پاکستان کی سیاسی ابھی اس ماحول کے اندر تمام تر فسطائیت کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حیثیت کو ختم نہیں کیا جا سکا، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور بامر مجبوری ابھی حکومت کو، انتظامیہ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو یہ تسلیم کرنا پڑا ہے اس کی حیثیت کو، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو تمام تر رکاوٹوں، تمام تر دباؤ کے باوجود جو ہے کہ وہ یہ جلسے کی اجازت دینا پڑی، اور جلسہ ہوا بھی، اور یہ بھرپور طریقے سے بھی ہوا، اور ابھی بھی آخری اطلاعات تک اگرچہ لائٹیں وائٹیں بند کر دی گئی ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، ابھی رات جو ہے کہ پوری ایک طویل ایکٹیویٹی کی رات ہے، تو لیٹس سی دیکھتے ہیں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ان سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الحال اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔